آزادی بہت بڑی نعمت کہ آپ اپنے دین پر آزادی سے چل سکتے ہیں۔ کوئی قانون، کوئی انتظام، کوئی سیاست، کوئی حکومت آپ کے دین میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ ایسی آزادی بہت بڑی نعمت، اور ہر نعمت، ہر فضل شکر چاہتا ہے۔ آزادی ملی، بہت بڑی نعمت ملی، قربانیاں لگیں، جد و جہد لگی، علماء نے اپنا کردار ادا کیا، سیاستدانوں نے اپنا کردار ادا کیا، تاجروں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ہر شخص ایک قوم بن کر، متحد ہو کر اس نے اپنا کردار ادا کیا، تب جا کر اجتماعی قربانی پر یہ نعمت ملی۔ کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری قربانی سے پاکستان بنا، کوئی ایک طبقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف میری قربانی سے پاکستان بنا، کوئی سیاستدان یہ کہیں کہ ہم نے قربانی دی تو پاکستان بنا، وکلاء یہ کہیں کہ ہماری قربانی سے پاکستان بنا، علماء یہ کہیں کہ صرف ہماری قربانی سے پاکستان بنا۔ عوام کا کوئی کردار نہیں تھا، عوام یہ کہے علماء کا کردار کوئی نہ تھا، صرف ہماری قربانی سے بنا، اور سیاستدان، حکمران کہیں کہ ہماری قربانیوں سے بنا، تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ جب سارے شعبے مل کر، عوام اور خواص مل کر، مالدار اور غریب مل کر، حاکم اور محکوم مل کر، تاجر اور مزدور مل کر، اور پڑھا لکھا ان پڑھ مل کر، جب سب نے زبانوں کے فرق کو نظر انداز کیا، کون پنجابی، کون سندھی، کون بروہی، کون بلوچی، کون پٹھان، کون پنجابی، ان ساری چیزوں کو چھوڑا، ایک قوم بن گئے۔ اس میں رنگ اور نسل کا فرق نہیں تھا، اس میں زبانوں کا امتیاز نہیں تھا، اور اس کے اندر نسلوں کا امتیاز نہیں تھا۔ سندھی نے سندھی نہیں کہا، بروہی نے بروہی نہیں کہا، پنجابی نے پنجابی نہیں کہا، پٹھان نے پٹھان نہیں کہا، سرحد والے نے اپنے آپ کو سرحدی نہیں کہا، گلگت بلتستان کشمیر والے نے اپنے آپ کو کشمیری بلتستانی نہیں کہا، بلکہ سب ایک متحد جان ہو گئے، اور سب ایک متحد قوم بن گئے، اور سب ایسی دیوار بن گئے کہ جس میں کوئی رخنا نہیں تھا، کوئی دراڑ نہیں تھی، کہیں زبان نہیں تھی، کہیں رنگ نہیں تھا، کہیں نسل نہیں تھی، کہیں خاندان نہیں تھا، کہیں ذات پات نہیں تھی، کہیں مالدار غریب نہیں تھا، کہیں شعبے کا فرق نہیں تھا، کہیں سیاست کا فرق نہیں تھا، کہیں صوبوں کا امتیاز نہیں تھا۔ ساری قوم مل کر ایک جان بنی، اور سب کا خون پسینہ لگا۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس میں اپنا کردار پیش کیا، اپنا کردار نبھایا، تب جا کر ایک ملک کی نعمت اللہ نے اس قوم کو عطا فرمائی۔ کوئی ایک شعبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف ہم نے پاکستان بنایا، پاکستان پوری قوم نے مل کر بنایا۔ عوام اور خواص ملے، سیاستدان اور عوام ملے، مالدار اور غریب ملے، حاکم اور محکوم ملے، اور ایک جان بن گئے، اور ایک نعرے نے سب کو اکٹھا کیا، جس میں رنگ نہیں تھا، نسل نہیں تھی، صوبہ نہیں تھا، امتیاز نہیں تھا، فرقہ نہیں تھا، مذہب کی بنیاد بھی نہیں تھی، مذہبی فرقہ واریت بھی نہیں تھی، مسلک کی بنیادیں بھی نہیں تھیں۔ سارے ایک نعرے پر اکٹھے ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ایک نعرے نے سب کو اکٹھا کیا۔ وہ پٹھان تھا تو وہ لا الہ الا اللہ پر، وہ پنجابی تھا تو وہ لا الہ الا اللہ چاہتا تھا، وہ سندھی تھا تو وہ لا الہ الا اللہ چاہتا تھا، وہ بروہی تھا تو لا الہ الا اللہ چاہتا تھا، وہ سرائکی تھا تو لا الہ الا اللہ چاہتا تھا، وہ کسی صحرا کا رہنے والا تھا تو لا الہ الا اللہ کا خواہش مند تھا، اور لا الہ الا اللہ کی چھتری چاہتا تھا۔ ساری قوم مل کر ایک نعرے نے اس چھتری کے نیچے ساری قوم اکٹھی ہوئی، اور چھتری بن کر اس نعرے نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، تب جا کر ایک ملک معرض وجود میں آیا۔ ایک فرد کی کوشش نہیں ہوتی، پوری ملت ایک یکجان ہوتی ہے تو ایک نعمت وجود میں آتی۔ یہ اتحاد تھا اس پورے خطے کا ایک کلمے پر، یہ اتحاد تھا اس خطے کا، جس اتحاد کی برکت پاکستان کی شکل میں نظر آئی۔ یہ اتحاد کی برکت تھی، یہ فرد واحد کی کوشش نہیں تھی،
یہ پوری ملک و ملت کا اتحاد تھا، اس میں کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا، کوئی کسی مسلک اور فرقے کا نعرہ نہیں تھا، سب کا ایک نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس اتحاد کی برکت سے پاکستان وجود میں آیا، اور اللہ نے دکھایا کہ اگر امت متحد ہو جائے تو ساری دنیا کا کفر مل کر انہیں زیر نہیں کر سکتا۔ اگر یہ متحد ہو جائیں، اتحاد کی برکت اللہ نے آنکھوں سے دکھائی۔ تو 14 اگست 1947 تاریخ کے اوراق پر اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت خدا داد وجود میں آئی کہ جو اتفاق کی وجہ سے وجود میں آئی۔ مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا نتیجہ ملک پاکستان، جس میں فرقہ نہیں تھا، مذہب نہیں تھا، مسلک نہیں تھا، زبانیں نہیں تھیں، صوبے نہیں تھے، سارے ایک پیج پر اکٹھے ہوئے تو سارے کفر کو بھاگنا پڑا، اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل بھاگا، لا الہ الا اللہ آیا اور برطانیہ کا استعمار بھاگا، لا الہ الا اللہ پر لوگ اکٹھے ہوئے اور اس نعرے کو زبان زد کیا تو یہاں سے کفر کو بھاگنا پڑا، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگتا ہے، اور باطل کی فطرت میں حق کو دے کے بھاگنا۔